بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شخصیات پہ دنیا میں اتاری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لینا مقصود ہے. آج ہماری اس محفل میں جو شخصیت تشریف لائے ہیں، محمد شفیق فاروقی صاحب بہت ممتاز آرٹسٹ ہیں، بہت بڑے مصور ہیں، بہت بڑے خطاط ہیں، اور یہ صرف نام کے شفیق نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً ایک انتہائی شفیق انسان ہیں. عوام میں بے انتہا مقبول ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں، اور روحانیت سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. پرائڈ آف پرفارمنس ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کی اعلیٰ خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس دیا. بہت شکریہ شفیق فاروقی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ پروگرام کیونکہ تعلیمی پروگرام ہے، اس وجہ سے ہم اپنے نوجوان طلباء اور طالبات کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخصیت جب اس مقام تک پہنچتی ہے تو وہ تعلیم کے کن مراحل سے گزرتی ہے، کیسے اساتذہ سے اس کو فیض ہوتا ہے، اور ماں باپ سے ان کے جو ہوتے ہیں، وہ آپ اس سے ذرا اپنے بات. ہارون عباسی صاحب، میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے موقع دیا کہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے اور پاکستان کے دیگر جتنے بھی احباب ہیں ان کے ساتھ بات میری پہنچ سکے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک ایسا اچھا کام کر رہے ہیں جس کی اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے. تو مجھے آپ نے جو پوچھا وہ یہ ہے کہ اصل میں میرا بچپنا ہے وہ اتنا میں سمجھتا ہوں خوبصورت انداز کا ہے کہ میں سیالکوٹ کے ایک بڑے اچھے مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میرے والد صاحب بڑے وقت کے مفتی حبیب اللہ فاروقی دارالعلوم شاہبیہ، وہاں اس کے وہ دارالفتاویٰ کے امیر تھے. اور پھر ہمارے خاندان میں بہت بڑے نام بر خطاط ہوئے ہیں. ہمارا تعلق اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ آئے اور آ کے یہاں بادشاہ کے جو شہزادے تھے ان کے اتالیق مقرر ہوئے. انہی کے صلے میں پھر انہیں سیالکوٹ کے علاقے میں کچھ مختلف مقامات میں ان کی آبادی ہوئی. تو ہمارے جو میرے آباء و اجداد تھے وہ وہیں سو والا، یہ بیگو والا، سمبڑیال اور سیالکوٹ کے قریب جو گاؤں ہیں وہاں آباد ہیں. اور ہماری خاندان کے اندر بڑے نامور خطاط ہوئے ہیں، اور ان میں اب جو موجودہ دور کے قریب تھے ان کے نام مثلا نفیس صاحب، بڑا نام ان کا انور نفیس ہے، انور نفیس صاحب یہ ہمارے، اور اس کے علاوہ الماس رقم بڑے اچھے مشہور شاعر ہوئے. لیکن یہ جو بزرگ تھے ان کی بھی تھوڑی بہت ہمارے اندر تقویت رہی ہے، لیکن جو مجھے استاد ملے سکول میں بچپن میں ان کی بڑی رہنمائی. آج اقبال اور جو بھی اچھی باتیں ہیں میرے ذہن میں جو مجھے ان کی، وہ میں سمجھتا ہوں میرے ان استادوں کی وجہ سے ہے. جب پرائمری اسکول کی تعلیم کے بعد جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو ہمیں ایک اچھے استاد اصغر سودائی صاحب بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں اسلامی کالج میں. تو انہوں نے پہلے دن جو ایک شعر سنایا وہ تھا، بیٹا دیکھو تم لوگ یہاں سے جب باہر جا رہے ہو تو تم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں یاد رہے کہ آپ اصغر سودائی سے پڑھ کے گئے ہیں. وہ شعر تھا ان کا، ہم فصل بہاراں کے آزاد پرندے ہیں، جس ڈال پہ جا بیٹھیں اس ڈال کو مہکا دیں. تو یہ میسیج ایک طرح سے تھا. اور پھر میری جو خاندانی تربیت تھی، خوش خطی اور مذہبی رجحان، یہ بھی ساتھ ساتھ میری مددگار رہا. تو میں شروع میں ہی میرا خیال میں ان چیزوں کی طرف راغب تھا.
میٹرک سے پہلے اور بعد میں تو میں کچھ تحریریں میری چھپتی رہی ہیں مختلف رسالوں اخباروں میں، اور اس وقت بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میں ایک اچھا رائٹر بھی ہوں، اور پھر تھوڑا بہت موقع کبھی شعر و شاعری بھی کر لینے کا موقع ملا. لیکن یہ جو مصوری تھی یہ اصل میں مجھے تھی تو اسکول ٹائم سے بڑی اس میں کافی جان تھی. مثلا میرے جو استاد تھے فیروز الدین صاحب تھے گورنمنٹ ہائی اسکول کے سیالکوٹ کے، یہ وہی استاد ہیں جو بڑے مشہور ہمارے ہاں کارٹونسٹ جو جاوید اقبال ہے، یہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں. تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے دوستوں کے نام ہیں جو کہیں گے کہ ہم نے ان فیروز الدین صاحب سے ہم نے سیکھا ہے. اسلم کمال جو تھے یہ اصل میں گودپور سے ان کا تعلق تھا. گودپور کے قریب ایک گاؤں ہے کمال پور، وہاں کے یہ رہنے والے تھے. لیکن یہ میرے والد صاحب وہاں چونکہ وہاں پڑھاتے تھے، گورنمنٹ جو سکول تھا اقبال میموریل ہائی اسکول، تو وہاں کے اسحاق صاحب ڈرائنگ ماسٹر تھے، بڑے کمال کے وہ بھی. تو یہ جو کمال برادران ہے یہ وہاں کی تخلیق ہے. میں کبھی جایا کرتا تھا وہاں اسکول میں ملنے کے لیے، تو میں اس ڈرائنگ روم میں جاتا تھا تو ان کی مجھے بڑی انسپائریشن رہتی تھی کہ کمال برادران کا کام بہت خوبصورت کام. خیر، تو یہ ایسی چیز تھی جس سے مجھے کافی میرے اندر ایک ایسی چیز تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوں یا اچھا شاعر ہوں یا ایک اچھا آرٹسٹ ہوں. تو 1965 میں جب میں لاہور آیا سیالکوٹ سے، تو کوہستان اخبار میں نے کام کرنا شروع کر دیا. میرے کزن تھے رفیق قریشی صاحب، وہ آرٹ ایڈیٹر تھے وہاں. تو اس زمانے میں منہاج الدین اصلاحی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، جو ہوتا ہے جمعہ ایڈیشن ہوتا تھا اس زمانے میں. تو پھر میں ان کے ساتھ مل کے ابو الحسن نغمی کو ہوتے تھے دوست ریڈیو والے میں، تو یہ دونوں ان کی بھی بڑی مجھے مہربانی تھی، سرپرستی رہی. میرے مضامین چھپتے رہے، ٹائٹلوں پہ چھپتے رہے. لیکن اس میں کئی کام ہے، آرٹ بھی کرتا تھا اور مضامین بھی لکھتا تھا، انٹرویو بھی لیتا تھا لوگوں سے. لیکن مجھے دوستوں نے یہی مشورہ دیا کہ تمہیں آرٹ تمہارا زیادہ پاورفل ہے. انہی دنوں پھر پنجاب یونیورسٹی میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز این آرٹسٹ. تو اس شرط پہ ہوئی تھی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنی ہوگی. تو پھر میں نیشنل کالج آف آرٹس میں داخل ہوا اور وہاں سے تعلیم مکمل کی. آرٹ کونسل الحمرہ میں اس زمانے میں بڑی خالد صاحب اور مس قاضی اور ایک اور دوست تھے خالد اقبال ہوتے تھے، اور ایک اور کیا نام ہے ان کا. تو ہمارے جو وہاں استاد تھے ان کی بڑی مہربانی جس کی وجہ سے میں کافی اپنے آپ کو. چنانچہ 1976 میں میری غالباً پہلی ایگزیبیشن وہاں استاد اعلیٰ بخش نے اس کا افتتاح کیا. لینڈسکیپ تھے، اور اب چونکہ مسلم ٹاؤن میں رہتا تھا، مسلم ٹاؤن میں استاد اعلیٰ بخش بڑے قریب تھے، تو ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرتا تھا. وہ ان کے ساتھ آنا جانا میرا رہتا تھا، ان کی رہنمائی مجھے ملتی رہی. اور اس دوران بہت سارے جو بڑے استاد تھے سب کی میں ان کی رہنمائی میں نے حاصل کی ہے. مثلا خالد اقبال صاحب کے ساتھ تو آرٹ کونسل میں ملاقات رہتی تھی. سعید اختر جو تھے یہ میرے NCA میں استاد تھے، اور اینا مولکا سے پنجاب یونیورسٹی میں آنے جانا رہتا تھا. اور وہ میں حیرت کی بات ہے کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے کہ میں واحد آرٹسٹ ہوں جس کو اینا مولکا نے پینٹ کیا ہے، یعنی ان کا انہوں نے پورٹریٹ پینٹ کیا ہے. اب دیکھیں گے ایک تصویر میں ایک وہ مجھے میرا پورٹریٹ بنا رہی ہیں. بہرحال تو یہ ہے کہ مجھے اچھے استادوں کی، اچھے مہربان دوستوں کی یہاں مہربانی سرپرستی رہی ہے، اور الحمدللہ شکر ہے کہ میں آج جو وہاں بھی ہوں اپنے استادوں کی مہربانی. آپ فرما رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب وہاں پہ دینی کام
تو کچھ واقعات وہ بتاتے تھے، کبھی علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی ہو، اس حوالے سے کوئی بات؟ میری تو آپ کے والد کی بات ان کی یقیناً ہوئی ہوگی، میں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن مجھے ان کا ایک اپنا مزاج تھا، وہ استاد العلماء اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ زیادہ بڑا ان کا حافظہ بہت تھا، کتابیں ان کو مکمل طور پہ حفظ تھیں کتابیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو عالم تھے ان کے پاس آ کے ان سے مشاورت کرتے تھے، ان میں خاص طور پہ علامہ خالد محمود کا ذکر اور امین اللہ وسیر، یہ ان کے شاگردوں میں ہیں، ایک پروفیسر عبد الجبار صاحب سیالکوٹ کے، بڑا نام ان کا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کی قربت میں رہتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی بھی بڑی مہربانی تھی، ان کی دی ہوئی دعائیں میں اب بھی پڑھتا رہتا ہوں، ان کو یاد کرتا ہوں، تو یہ شکر ہے میرا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے ہاں میں مجھے موقع ملا ان کی سرپرستی کا۔ اچھا شفیق صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آپ خطاطی فرماتے ہیں یہ آپ اپنی انگلیوں سے لکھتے ہیں، برش استعمال نہیں کرتے، یہ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری بات ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ تو بہت مشکل کام لگتا ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عجیب چیز ہے، تخلیق جو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تخلیقی کام حادثاتی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی سی محنت ریاضت کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو استنبول میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا خوبصورت ماحول ہے استنبول کا کہ وہاں انسان جو ہے وہ رہتے ہوئے یقیناً تخلیقی صلاحیتیں اس کی بڑھتی ہیں، اور آپ کو ایسے رہنما ملیں گے، ایسے دوست ملیں گے، ایسا ماحول ملے گا کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ تو ایک نمائش کے دوران مجھے ایک آرٹسٹ سے، مصور سے ملنے کا موقع ملا، اور سلیمان ان کا نام ہے، میں نے اپنی کتاب میں اس کا نام دیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو وہ مجھے ملے، ان سے میں نے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ شفیق آپ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر اگر تم اپنا ہاتھ کی انگلیاں استعمال کرو تو زیادہ سافٹنس آ سکتی ہے، کیونکہ گرافک چیز کو اگر آپ تھوڑا سا اس میں سافٹنس میں لے جائیں، اس کے اندر آپ مختلف اس کی یعنی کیفیت بدل سکتی ہے۔ تو چنانچہ پھر میں نے دیکھا کہ ان سے جو ہاتھ سے کام کرتے تھے تو انگلیوں سے، ہاتھوں سے وہ استعمال زیادہ آپ بتا رہے تھے، یہ تو وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی یہ جو مثلا یہ جو انگلیاں ہیں، اس کی گولائیاں، انگوٹھے کی جو گولائی ہے، اس سے موو کرنا، اس سے رنگ لگانا، اور بعض اوقات آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی کپڑا ڈال کے آپ اس کی شیپ بنانا، لفظوں کو بنانا، تو خود ہاتھ نے تو آپ کو جو دیا ہے وہ قلم میں نہیں ہے، برش میں تو خیر بالکل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برش جو آتے ہیں یہ بعض اوقات ایسے جانوروں کی بالوں سے بنتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں مناسب، تو پھر اس کو میں نے کم استعمال، بہت کم استعمال کرتا ہوں برش، زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے اس کی شکل بنائی، پیلٹ نائف بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے یہ کام کیا زیادہ۔ زیادہ کام جو ہے اس میں وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خطاط کا ایک اپنا رویہ ہوتا ہے، ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ جو روایتی خطاطی ہے یہ ایک ندی کے دو کنارے ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے، روایت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن روایت کے اندر رہ کے پانی کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ تم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے، وہ اندر اپنی موج مار سکتا ہے۔ یہ پانی کا کام ہے کہ وہ جیسے مرضی موو کرے، اچھلے کودے، تو یہ کناروں کے اندر رہ کے اسے پوری آزادی ہوتی ہے۔ تو مصور کو بھی یہی میرا خیال میں آزادی حاصل ہے کہ وہ روایت کو اپنے ساتھ رکھے۔ مثلا جیسے یہ لفظ ہے، اب میم ہے، میم دال کو میں نے کنٹرول میں کیا ہے، لیکن ان چیزوں کو
یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ لفظ بنتا ہے اور پھر آپ موو کرنا ہے، مثال طور پر یہ لفظ بھی ہے. جی تو یہ قلم کا مشکل ہوتا ہے اس انداز سے قلم کو چلانا. اچھا. قلم کا ایک اپنا مزاج ہے، تو آپ تھوڑی سی آزادی چاہتے ہیں اپنے کام کے اندر. آپ جب کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آزاد رہ کے کام کریں. تو ان کاموں میں پھر تھوڑا سا آپ کو اپنے انداز سے کام کرنا پڑے گا. تو یہ میں نے پھر اس کا دیکھا، طریقہ نکالا، تو یہ الحمدللہ یہ کافی کامیاب ہے. یہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی سارے لکھے ہیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں جب یہ کتاب پہلی کتاب میری ورلنگ درویش والی آئی ہے، اس کے اندر یہ ایک کام تھا میرا جو میرا ماسٹر میں تخلیقی کام تھا. اچھا. یہ ہے جرنی آف لائن ود سمبلز. اچھا جی. سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ. اچھا. یعنی آرٹ کے اندر دو سمبیونٹ جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک نئی جہت پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسے جیسے منی پلانٹ زمین پہ پڑا ہو تو اس کی کوئی اور کیفیت ہوتی ہے، درخت پہ چڑھے تو دونوں کو حسن ملتا ہے، درخت کو بھی اور منی پلانٹ کو بھی. وہ دونوں بینیفیشری ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا مدد کرتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں. جیسے بیل کے کان کے اوپر ایک چڑیا اس کا کان صاف کر رہی ہوتی ہے اور کیڑے کھا رہی ہوتی ہے تو وہ خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ جرمن کسی اسکالر کا آئیڈیا ہے کہ 18ویں صدی میں کسی جرمن نے کہا تھا کہ یہ جو دو سمبیونٹ ہوتے ہیں جب اس ملتے ہیں تو ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، سمبیوسس کانسیپٹ. تو میں نے اس کو اپنے اس میں تھیسس میں لیا، سمبیوسس کانسیپٹ ان آرٹ، جرنی آف لائن ود سمبلز. تو یہ جب میں نے اپنا تھیسس مکمل کیا تھا تو پھر مجھے ذہن میں آیا کہ میں اقبال پہ کام کر سکتا ہوں. اب اقبال کی جو فلسفی ہے اس کے اوپر ان لائنوں پہ کام ہو سکتا ہے، اور اسی کوشش میں تھا. تو میں نے سوچا کہ پہلے رومی کا، چونکہ میرا قریب وہاں میں ترکی میں رہتا تھا، تو پھر یہ میں نے سب سے پہلی کتاب رومی کے اوپر، ورلنگ درویش کے اوپر میں نے کتاب یہ میری آئی مارکیٹ میں. لیکن یہ کام اتنا پسند کیا گیا، اتنا پاپولر ہوا کہ پھر مجھے آگے اقبال پہ کام کرنے کے لیے ایک کتاب بالکل تیار ہے، میرا اقبال، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ بھئی پہلے اللہ پھر محمد. تو اللہ کی لا الہ الا اللہ کتاب بڑی خوبصورت کتاب چھپ چکی ہے، وہ بھی میرے ہاں دکھائی دوستوں نے. اور یہ دوسری کتاب محمد رسول اللہ، یہ پریس میں پڑی ہوئی ہے اور یہ ڈمی ہے اس کے. یہ جو رومی کا جو اسپریچولزم ہے جو ہے، اس میں یہ اس کے افکار کو سمجھنا، پھر اس کو مصوری کی شکل دینا، یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ قائم رہے. یہ جیسا کہ آپ نے بنائے ہیں تو رومی کے جو بنائے ہیں، نہیں یہ تو اصل میں مولانا روم کا جو فلسفہ تھا کہ جو ورلنگ درویش ہے یہ زمین پہ نہیں، پہلے اصل میں تو موو زمین پہ کرتا ہے، اور جب وہ ردم میں ہوتا ہے یا وجد میں ہوتا ہے تو وہ رقص. دیکھیں وجدانی کیفیت ایسے نہیں بن جاتی. ہمارے ہاں تو ایسے ہی وہ دمال شروع کر دیتے ہیں نا، یہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ پہلے وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر نعت پڑھتے ہیں، پھر اس نعت اور تلاوت کی وجہ سے جو وجدانی کیفیت ہوتی ہے پھر وہ موو کرتے کرتے اس طرح سے وہ موو کرتے ہیں. اگر آپ ان کے صحیح دیکھیں، وہ ایک 10-12 بندے نہیں ہوتے، کئی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ نہیں ہوتے بلکہ ہم خلا میں تیرتے ہیں اور اپنے انفینٹی کی طرف ہماری پرواز ہوتی ہے. تو اس کو پھر میں نے اپنے طور پہ آرٹسٹ کے حیثیت سے میں نے کنسیو کیا کہ ان کو میں فلاں میں کیسے دکھا سکتا ہوں. تو پھر یہ جو تخلیقات ہے میری، یہ ساری ایسے ہی ہوئی کہ سب کو میں نے درویشوں کو میں نے ہوا میں تیرتے ہوئے اوپر اٹھتے ہوئے دکھایا. اور تو یہ اس کی جو تکنیک تھی یہ اتنی پسند کی گئی کہ، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو اور کام کرنا تھا. تو اس لیے پھر وہ اللہ اور محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی دوران ایک اور کتاب شفیق آذربائیجان، آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں ابھی
آپ نے رومی کے حوالے سے بات کی کہ وہ رقص کی جو کیفیات آپ نے دکھائی ہیں، تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. خواتین حضرات، آپ محمد شفیق فاروقی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. اسپریچولزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، رومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور فاروقی صاحب نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. فاروق صاحب ذرا ان کی تفصیل بتائیے، کون کون سی کتاب آپ نے لکھی ہے؟ شروع میں تو ایک کتاب آئی تھی شروع اللہ کے نام سے، جس میں صرف بسم اللہ کے اوپر یہ جو لائن ورک ہے، اس میں ایک کتاب کے لیے بسم اللہ جب لکھا تو خیال آیا کہ یہ بسم اللہ لکھا گیا ہے تو یہ تو 50-60 قسمیں کہ بسم اللہ لکھا گیا ہے لائن ورک میں. تو پھر طالب علموں کی مدد کے لیے ضروری آئیں تھوڑی سی ریسرچ کریں. تو سب سے پہلے بسم اللہ جو لکھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا، اس کے بعد پھر میں نے اس کی پوری ریسرچ کر کے کتاب بنی ہے شروع اللہ کے نام سے. تو وہ بڑی خوبصورت کتاب تھی، بلیک اینڈ وائٹ. اس میں جو بھی بسم اللہ پہلی لکھی گئی، اس کے بعد جتنی بھی اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی گئیں جیسے جیسے آج تک، وہ ساری اس میں بلیک اینڈ وائٹ چھپی ہیں. اور آخر میں میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی لائن ورک میں بسم اللہ میں نے اس میں شامل کی. تو اس کے بعد پھر ایک کتاب اور بڑی خوبصورت کتاب تھی، درخت درویش. اچھا. میرے ذہن میں ہے کہ دنیا میں اگر اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ درویش کوئی چیز نہیں قدرت نے، درخت جو آپ کو دیتا ہی دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے چلے جائیں، یعنی اس کو کاٹیں، پانی دیں یا نہ دیں، آخر میں کاٹ کے لکڑیاں بنا کے جلا دیں. وہ جو جلی ہوئی لکڑیاں ہیں، اس کے جو کولے ہیں، خاش ہے، اس خاک ہے، وہ بھی آپ کھیتوں میں ڈالتے ہیں اور اس سے بھی پھر پھول نکلتے ہیں. تو یہ واحد درخت ایک ایسا چیز ہے جو نہایت آپ کو پھل دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے، ہوا دیتا ہے. تو وہ درخت درویش کے نام پہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے. وہ سیالکوٹ جاتے ہوئے راستے میں ایک دیکھا سڑک کھلی بڑی ہو رہی ہے، تو شیشم اور کیکر کے درخت کاٹ کے پھینکے ہوئے ہیں، تو بڑا دکھ ہوا مجھے. تو پھر اس کی میں نے وہ اسکیچ بنا کے چھاپی. بڑی خوبصورت کتاب ہے وہ درخت درویش. تو اس کے بعد یہ کتاب جو تھی ٹیلز آف ڈرنکن فروٹ اینڈ ورلنگ درویش کے اوپر. پھر وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کتاب یہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور بڑی خوبصورت کتاب کمپائل ہوئی، وہ جب میں آذربائیجان گیا، وہاں نمائش ہوئی، تو وہاں کے آذربائیجان کا جو نظامی فاؤنڈیشن ہے، وہاں نظامی جو گنجوی ہیں وہ اتنا بڑا شاعر ہے، مولانا روم کے لیول پہ فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں. اس کے اوپر وہاں بڑی ان کی ہر طرف ان کا ایک نظامی فاؤنڈیشن ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی، ہمارے جو ایمبیسڈر تھے بلال صاحب، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ آپ ایک کتاب لکھیں، آرٹ کا کام کریں. چنانچہ میں نے پھر وہ کتاب مرکہ نظامی کے نام سے کمپائل کی، وہ بھی پریس میں پڑی ہوئی ہے. اس کی بھی تقریباً 100-150 پینٹنگ تیار ہوئی ہیں، اور بڑی خوبصورت کتاب وہ بنی ہے. لیکن وہ ابھی اسی مرحلے میں ہے کہ فائنل کب ہوگی. تو اس طرح سے 8-7 کتابیں بن جاتی ہیں. لیکن یہ ان کتابوں سے مقصد میرا صرف یہی ہے کہ جو صلاحیت اللہ نے مجھے دی، آرٹ مجھے دیا، یہ آرٹ آنے والی نسلوں تک پہنچے اور ان کی رہنمائی کرے. اور دیکھیں، شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد سے بہت بہتر ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ تخلیق کار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نئی ٹیکنیکس، نیا ماحول، نیا نالج ملتا ہے. استاد نے جو اس کو ایک راستہ بتا دیا، اس کے آگے ایک ہی راستے کے آگے 10 اور اس کو ملتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگا میری کتابیں. تو میں انشاءاللہ اس میں جو میری کوشش زیادہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان تک چیزیں پہنچیں. اور اس کے لیے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں کہ کوئی آئے
اور آ کے فیض حاصل کرے. ماشاء. اچھا یہ بتائیں فاروق صاحب، آپ نے منہاج میں کچھ پینلز بنائے تھے، وہ کوئی وہ منہاج یونیورسٹی کا اصل میں وہاں ایک ہے شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپرچل اسٹڈی. اچھا. تو وہ بڑا خوبصورت مرکز ہے، دیکھنے والا ہے. وہاں اس کی جو بیسمنٹ میں ہال ہے وہاں اسپرچولیٹی کے اوپر پینل 12 پینل ہم نے بنائے ہیں کہ کس طرح سے ایک آدمی جو سوسائٹی میں برا ہوتا ہے، محلے میں، گھر میں اور کاروبار میں اور دوستوں کے ساتھ برائی دکھائی ہے 4 پینلز میں. آگے پھر دکھایا کہ کس طرح سے اس کو ایک دوست ملتا ہے جو کسی بزرگ سے ملاتا ہے اور بزرگ کیسے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. تو پھر آخری جو 4 پینل ہے اس میں وہ خود بہت بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں کو پھر آگے. تو وہ ایک پینل ہے بڑا خوبصورت، 12 پینلز کا ایک پوری سیریز ہے، بڑی خوبصورت کام ہے. کس سائز میں جو ہم نے کیا، یہ تقریباً 4 بائی 6 فٹ کے بنتے ہیں، اور بڑے پینل ہیں، بڑی خوبصورت کام ہے وہ. اس میں میرے ساتھ عظما نذیر نے میری مدد کی اور ہم نے اس کو زیادہ کام اسی کا اس میں ہے، چونکہ یہ کام بڑا ڈیٹیل ورک تھا، لائن ورک تھا، اس کے علاوہ فگریٹو زیادہ کام تھا، کلر بھی اس میں بڑے زیادہ کلرفل کام ہے، دیکھنے والا کام ہے. تو خیر یہ میں بتا رہا تھا کہ وہاں اس کام کے ساتھ ساتھ ہم وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ان کے الیکٹیو سبجیکٹ ہیں، اختیاری مضامین ہیں، اس میں ان کو رہنمائی ملے. اور تقریباً 18 کورسز ہم نے ووکیشنل ایجوکیشن کے ہم نے آفر کیے ہوئے ہیں، جس میں کرافٹس بھی ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک ایسا صلاحیت پیدا ہو تاکہ وہ فارغ وقت میں اپنی اس میں دلچسپی لے سکیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو، اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں. میں ایک اور آپ کی وساطت سے نئے جو آرٹ سیکھنے والے طلباء ہیں ان کو میں یہ خدمت پیش کرتا ہوں اپنی، کہ وہ رمضان کے مہینے میں اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو بغیر معاوضے کے میں ان کی مدد کروں گا. داخلے میں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں داخلے لینے کے لیے انہیں پورٹ فولیو تیار کرنے ہوتے ہیں، اس میں رہنمائی میں کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اور بڑا مشن بنایا ہے، وہ ہے کہ آؤ مل کے اللہ کے ساتھ کاروبار کریں. وہ یہ ہے کہ جو میری لا الہ الا اللہ والی کتاب ہے اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی توفیق عطا فرما کہ میں جب کوئی دروازہ کھولوں تو سامنے اللہ لکھا نظر آئے اور وہ اللہ میرے ہاتھ کا ہو. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی پینٹنگ کر کے وہ بغیر معاوضے کے تقسیم کرتا ہوں. اور پھر اس شرط سے کہ آپ اس کے مزید پرنٹ بنا کے فوٹوگرافیکلی اچھی کوالٹی کا فوٹوگراف بنا کے مختلف سائزز کے وہ پھر اپنے دوستوں کو تقسیم کریں. تو یہ پھر اس طرح سے یہ ہوگا کہ یہ چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ دونوں جو ہیں میں آپ کی وسادت سے خدمات پیش کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس میں جو چاہنے والے ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اچھا، آپ کو کن کن ممالک میں آپ کی نمائش، باہر کے ممالک میں بھی ہوئی ہے آپ کی پینٹنگز کی نمائش؟ باہر کے ملکوں میں تو بے شمار نمائشیں ہوئی ہیں. اچھا، اور کون سے ممالک میں مثلا میں امریکہ میں 3-4 نمائشیں ہو چکی ہیں، اور اسی طرح انگلینڈ میں ہو چکی ہیں. مطلب جتنے بھی یہ ملک ہیں، سعودیہ میں 2-3 نمائشیں ہو چکی ہیں، اردن میں ہو چکی ہیں، اور مصر میں، ملائیشیا میں، یعنی ایک جرمنی میں 2-3-4 نمائشیں ہو چکی ہیں جرمنی میں. اور بس جہاں جہاں موقع ملتا ہے، یو اے ای میں وہاں 2 سال اجمان یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. اچھا. تو وہاں بھی بڑا اچھا وقت گزرا ہے فیکلٹی کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ نمائشوں میں میرا ریکارڈ ہے کہ تقریباً 125-30 کے قریب نمائشیں میں نے 1 مین شو کی ہیں دنیا میں اور پاکستان میں. اور دوست کہتے ہیں کہ میں آرٹسٹوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والا
آرٹسٹ ہوں، بہت کام کرتا ہوں اور خوب کرتا ہوں، لگا رہتا ہوں. اور میرے اگر آپ گھر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو پینٹنگ بکھری پڑی نظر آئیں گی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کوئی چیز لکھتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں تو اس کو دیکھ کے بالکل بچوں کی طرح اس کو پھر اس سے پیار کرنے کو دل کرتا ہے. اچھی بات ہے. اچھا فاروق صاحب جی، آخر میں آپ بتائیے ہمارے نوجوان طلباء و طالبات کو کہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کافی یعنی کہ غیر اخلاقی چیزیں بھری پڑی ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف بہت راغب ہوتے ہیں. تو آپ کوئی نوجوانوں کو کوئی ایسی گائیڈنس دیں کہ وہ روحانیت کی طرف آئیں، اللہ اور رسول کے راستے پہ آئیں، تو اس کے لیے آپ پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کچھ آپ اگر نصیحت کرنا چاہیں یا آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں. یہ چھوٹے جو بچے ہیں جی، یہ تو بالکل ایسے ہی کلی کی طرح ہیں ہوتے ہیں. جی بالکل. ان کو کھلنے کے لیے بڑی مدد کی ضرورت ہے. ان کو ماحول دینا پڑتا ہے اچھا کرنا. تو میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے جو بچے ہیں، معصوم بچے، ان کی اگر آپ حوصلہ افزائی کریں تو وہ کئی میرے ایسے مواقع آئے ہیں. استنبول میں ایک دفعہ انقرہ میں ایک بچی کی نے پینٹنگ دکھائی، مجھے ڈرائنگ دکھائی، تو میں کہ کتنے پیسے لوگی؟ میں نے اس کو 10 لیرے دیے اس وقت. وہ بڑی خوش ہوئی کہ 10 لیرے کہ میں تو وہ میں اپنے کو انکریجمنٹ. ہاں جی، یہ اس زمانے کی بات، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کی بات. اچھا. تو وہ بچی حیرت کی بات ہے، وہ پرنسپل ہے آرٹ کالج کی کسی کی. تو اس نے مجھے کہا جی کہ آپ جو مرضی جتنے مرضی پیسے وہاں مجھے وہ پینٹنگ دے دیں. میں نے کہا نہیں، وہ تو میری اب کلیکشن میں ہے. اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ جو اس کی ہمت افزائی کی، اس سے بچے کے اندر بہت ہمت بڑھتی ہے. وہ کرنا چاہیے ہر بچے کو. اس کے آگے سامان رکھیں، کلر رکھیں، چیزیں رکھیں اور اس کو کہیں کہ کرو جو مرضی میں کرتے ہو، کرنے دیں. مثال طور پہ کرافٹ میں گھروں میں ڈبیاں پڑی ہوتی ہیں میڈیسنز کی، ان ڈبیوں کو اکٹھا کریں، ان کو رنگ کروا کے انہیں کہیں ماڈل بنائیں، مٹی لا کے دیں، مٹی کی چیزیں بنائیں. ایک تو سٹریس چینج ہوتا ہے. تو یعنی بچوں کے اندر چاہیے ان کو کہ انوالو کریں اپنے کام میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیلی فون ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. موبائل جو ہے، موبائل نے بچوں کے اوپر نگرانی ہو، یہ تو اب ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے اوپر کنٹرول کر سکیں. اب وہ زمانہ بہت دور نکل گیا ہے. یہ بچے اب ہماری یعنی جیسے وہ جب آپ کی پتنگ آپ نے اڑا لی تو جب اڑ گئی تو پھر اب اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی اس کے لیے اب ڈور کو قابو کرنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ ان کو ایسا مواقع دیں، ان کے ذمہ لگا دیں، ان کو اسائنمنٹ دے دیں. یار یہ اللہ علی پینٹ مجھے کر کے دو، وہ فلاں آدمی سے جا کے مدد لے لو، فلاں یہ کینوس لو، یہ کام کرو، یہ مجھے دو کرو، مجھے چاہیے گھر میں لگانا چاہیے، میں پینٹنگ یہاں لگائیں، یہ جہاں میں نے یہ چیز لگانی ہے. تو ڈرائنگ کی طرف بچوں کو مائل کرنا چاہیے. تو ان کی دیکھیں کوئی بھی کام دنیا میں کلر کے بغیر ہے کوئی کام؟ نظام ہے کوئی؟ رنگوں میں کتنی کپڑے شپڑے ہر چیز میں کلر کا معاملہ ہے. تو کلروں کی سینس ڈیولپ کرنا، اسٹیبلش کرنا بچے کے ذہن میں کتنا ضروری ہے. پھر دیگر چیزیں جو ہے رکھ رکھاؤ جو ہے، ایون میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ امتحانی پرچہ دیتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، اگر اس میں بھی آپ کا سلیقہ طریقہ ہو، آپ کے لکھائی خوبصورت ہو، آپ کو ترتیب سے پیپر کو استعمال کیا ہو، آپ نے دائیں بائیں جگہ چھوڑی ہو، تو آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو آپ کیلیگرافی کی طرف لائیں. انہیں الفابیٹس جو ہیں ہمارے ABC ہو یا جو بھی پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں تو جی کی نبیں ہوتی تھیں اور باقاعدہ 4 لائنوں کی کاپیاں استعمال ہوتی تھیں. اب بڑا فرق پڑ گیا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس طرف لایا جا سکتا ہے کہ انہیں اردو سکھایا جائے اور انہیں انگریزی سکھائی جائے اور کسی کی رہنمائی حاصل کی جائے کسی بندے کی. ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں اسکولوں میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ہمارا آپ کا زمانہ تھا تو اس میں کردار سازی پہ بڑی توجہ دی جاتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے بچپن میں
ٹیچرز جو تھے وہ کہتے دوپہر کی ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، چیک ہوتا تھا. اور بچوں کو آپ کو 6 کلمے آتے ہیں یا نہیں، آپ کو یہ آتا ہے یہ نہیں. لیکن اب جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کردار سازی پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی، اس پہ آپ کیا فرمائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اسے میں تو کلچر کی بربادی کہا کرتا ہوں. جی جی. اس طرح سے کہ ہمارا جو کلچر تھا وہ تھا ڈنڈے کا کلچر. جی. یعنی ایک ماسٹر کے پاس جو ڈنڈا سوٹی ہوتی تھی اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا تھا، اپنا ایک محبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا. میرے ایک بچے نے ایک مضمون لکھا، میری ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی لکڑی کی، تو وہ غالباً شہتوت کی لکڑی تھی جو تھوڑی تھوڑی خراب ہوتی ہے لکڑی. وہ اسکول لے کے جاتے تھے تو وہ ایک کمرے کے پیچھے رکھا ہوتا تھا. تو انہوں نے نا وہ رکھی ہوتی تھی، جب کبھی ضرورت پڑتی تھی وہ لگا بھی دیتے تو مجھے بھی میرے. تو ایک دن میں بازار باہر سڑک کی طرف سیر کرنے کے لیے نکلا تو مجھے نا سڑک کے اوپر ایک پڑی ہوئی نظر آئی چھڑی، جو آرمی کی چھڑی نہیں ہوتی، کسی افسر کی ہوتی ہے، وہ بینت کی ہوتی ہے. تو وہ کہیں ٹوٹ گئی ہوگی، اس نے پھینک دی. تو وہ میں گھر لے آیا، میں نے کہا یہ لمبی ہے، صاف ہے، تو میں نے وہ ریپلیس کر دی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زیادہ نہیں چوڑنی لگے گی، پتلی ہے. تو وہ خوش قسمتی یا بد قسمتی، وہ میری باری آ گئی ایک دن، تو میرا جو پنڈا تھا وہ دھیڑ دیا اس نے، سوٹی نے، تو خون اور اس پر. تو اب والدہ جو ہے وہ اس کے اوپر نکلے ہوئے خون جو تھا میرا اس کے اوپر گھی لگا رہی ہیں اور ساتھ رو بھی رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بھائی کو لے کے صاحب آپ نے زیادتی کی اس بچے کو. تو وہ ابا جی بھاگے گئے، کوئی جا کے کوئی مربا، کوئی مٹھائی، کوئی یہ وہ ہے جی، تاکہ وہ میرا رونا بند ہو. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو تھی تکلیف دہ چیزیں، اس کے بعد مٹھاس بھی ہوتی تھی بہت ہمارے. میں نے ایک کالم لکھا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے ابو جو ہیں وہ زیادہ کڑوے نہیں ہو گئے. تو دوسرا کہتا ہے نہیں میٹھے بھی ہیں. تو تیسرا کہتا ہے نہیں میرا خیال ہے پھیکے ہیں، نہ میٹھے ہیں نہ کڑوے ہیں، جو میرے ساتھ تو ان کا پیار ہے ہی نہیں. یعنی بچوں کے جو رویے ہیں اس کا ذکر کیا میں نے. تو میں نے کہا ہمارے ہاں جو باپ تھے، ہمارے ماں باپ، آج کے ماں باپ پھیکے ہیں، اس لیے نہ کڑوے ہیں نہ میٹھے ہیں. ہمارے ماں باپ جو تھے وہ کڑوے بھی تھے اور میٹھے بھی تھے. کڑوے تھے سوٹی کے دم پہ، ان کے ہاتھ میں سوٹی ہوتی تھی، وہ نہیں رہی. تو میٹھے ہوتے تھے کہ اس زمانے میں مربے چٹنیاں جو مربع یہ کھانے والے ملتے تھے. اب کس گھر میں یہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا، نہ کوئی میٹھی چیز ملتا ہے. تو نہ وہ سوٹی رہی نہ وہ حلوے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ میٹھا پن بھی گیا اور کڑوا پن بھی گیا، اب پھیکا پانی رہ گیا والدین میں. تو بچے یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پھیکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر تھا، سوٹی والا کلچر، وہ بڑا خوبصورت کلچر تھا. ہمارے استادوں کے اندر وہ سختی بھی تھی اور محبت کی انتہا تھی. جی بالکل. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وراثت ہے ہماری. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد کا نام میں لوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ان استادوں نے جو بھی ایک بات چھوٹی سی کی ہوئی ہے وہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. جی بہت اچھی بات ہے. محمد شفیق فاروقی صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. بہت بڑے مصور ہیں، بہت بڑے خطاط ہیں، انسان بھی بہت بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شہرت، عزت اور وقار سے نوازا ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، کیونکہ وقت تھوڑا تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں انشاءاللہ بہت ممنون ہوں آپ کا، آپ نے موقع دیا. تو دیکھیے ہمارا فرض ہے کہ دو چیزیں. ایک تو یہ ہے جو قدرت نے ہمیں صلاحیت دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ امانت پہنچنی چاہیے ان لوگوں کے پاس جن کو جس اللہ نے ہمیں بھیجا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ ہمارے پاس صلاحیت نہ ہوتی تو ہم بھی کہیں دھکے کھا رہے ہوتے. تو ہم پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ خوبی ہم آگے تک پہنچائیں اور اس کی ذات کا ہم ذکر کرتے رہیں اور لوگوں سے بھی کروائیں. بہت شکریہ شفیق صاحب، بہت ماشاءاللہ.